کیا آپ نے کبھی ایک ایسے پیغمبر کا واقعہ سنا ہے جسے اللہ نے 100 سال موت کی نیند سلانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا؟ اس کی مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں ہیں، اور اگر آپ لوگ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو فوراً سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے بسم اللہ کر کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے ایک پیارے پیغمبر تھے جن کا نام حضرت عزیز علیہ السلام تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں بخت نصر نے قید کر کے وابل لے گیا۔ حضرت عزیز علیہ السلام اس دوران بچے تھے۔ جب آپ کی عمر تقریباً 40 برس تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی۔ حضرت عزیز علیہ السلام نیک، صالح اور دانا شخص تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کھیتی باڑی کی غرض سے ابزار اراضی کی جانب روانہ ہوئے تو دوپہر کے وقت شدید گرمی کی وجہ سے قریبی ویران بستی میں داخل ہوئے اور ایک کھنڈر میں پہنچ کر اپنے گدھے سے نیچے اترے اور ایک سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس 2 ٹوکریاں تھیں جن میں سے ایک ٹوکری میں انجیر اور دوسری میں انگور تھے۔ آپ علیہ السلام نے پیالہ لیا اور انگوروں کا رس اس میں نچوڑ لیا، پھر اپنے تھیلے میں سے ایک خشک روٹی نکالی اور اس مشروب میں بھگو کر کھانے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام اس کھنڈر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گئے اور اجڑے ہوئے گھروں کو دیکھنے لگے۔ یہ اجڑے ہوئے گھر چھتوں کے سہارے کھڑے تھے اور ان کی رہائش ختم ہو چکی تھی، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی تھی۔ آپ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ مارنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کوئی شک نہ تھا، بلکہ یہ حیرانگی کی وجہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا اور اس نے حضرت عزیز علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ آپ علیہ السلام 100 سال تک موت کی آغوش میں رہے، اور جب 100 سال گزر گئے اور بنی اسرائیل میں ان ایسے کئی سارے واقعات رونما ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیز علیہ السلام کی جانب فرشتہ بھیجا جس نے آپ علیہ السلام کے دل کو زندہ کیا تاکہ اس میں قوت آئے، پھر آنکھوں کو زندہ کیا تاکہ آپ دیکھیں اور جانیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ پھر حضرت عزیز علیہ السلام کی جلد پر بال اگائے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے ڈھانچے میں روح پھونک دی گئی اور منتشر اعضاء پھر سے اکٹھے ہو کر زندہ ہو گئے۔ یہ حضرت عزیز علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کتنا عرص ٹھہرے ہیں۔ ایک دن کا کچھ حصہ۔ آپ علیہ السلام کے خیال کے مطابق آپ علیہ السلام ظہر کے وقت یا اس سے قبل سوئے تھے، دن کے آخری حصے میں بیدار ہوئے تھے۔ فرشتے نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ آپ علیہ السلام اس ویرانے میں 100 سال تک موت کی آغوش میں رہے۔ آپ علیہ السلام اپنی روٹی اور انگوروں کے رس کو دیکھیں، یہ دونوں چیزیں اپنی اصلی حالت میں ہوں گی اور ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے فرشتے کی بات سنی تو حیرانگی کا اظہار کیا کہ کس طرح میں 100 سال تک موت کی آغوش میں رہا۔ فرشتے نے کہا کہ آپ علیہ السلام اس کا انکار کرتے ہیں؟ آپ اپنے گدھے کی جانب دیکھیں جس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ پھر فرشتے نے ہڈیوں کو پکارا تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ فرشتے نے ان ہڈیوں کو ایک ساتھ جوڑا، پھر گدھے کی رگیں پھوٹنے لگیں اور ان میں گوشت چڑھایا، پھر اس جلد پر بال اگائے، پھر فرشتے نے اس گدھے میں روح پھونک دی۔ گدھا بلند آواز میں چلانے لگا اور سمجھا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، اب دیکھو اپنے گدھے کو، اور سب اس لیے کہ ہم تجھے نشانی بنائیں گے لوگوں کے واسطے، اور دیکھ ان ہڈیوں کو کہ ہم نے کیسے انہیں جوڑتے ہیں، پھر کیسے پہناتے ہیں انہیں گوشت۔ یعنی اپنے گدھے کی ہڈیوں کی جانب ملاحظہ کیجیے جنہیں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح مرکب کیا ہے اور کس طرح گوشت کے بغیر گدھے کا ڈھانچہ تیار کر دیا ہے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، بس جب حقیقت ظاہر ہوئی تو کہنے لگا، میں جان گیا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
حضرت عزیز علیہ السلام گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ جب اپنے محلے میں داخل ہوئے تو کسی نے انہیں نہیں پہچانا اور نہ ہی وہ ان لوگوں کو پہچان سکے۔ پھر جب آپ علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہوئے تو گھر کی حالت بدل چکی تھی۔ گھر کے ایک کونے میں ایک بوڑھی نابینا عورت تھی جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ گھر کی نوکرانی تھی اور جس وقت آپ علیہ السلام گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 برس کی تھی۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کو پکارا اور دریافت کیا، کیا یہ عزیز علیہ السلام کا گھر ہے؟ بوڑھی نے سر ہلا دیا اور کہنے لگی کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے کسی نے عزیز علیہ السلام کا نام نہیں لیا اور لوگ تو اسے بھول چکے ہیں۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی عزیز علیہ السلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مجھ پر موت طاری رکھی اور پھر مجھے دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ وہ بوڑھی عورت بولی، سبحان اللہ، عزیز علیہ السلام کو تو گئے ہوئے 100 سال ہو چکے، آج تک اس کا ذکر کہیں نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی عزیز ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ عزیز علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور بیماروں کو شفا مل جاتی تھی اور مصیبت زدہ کی مصیبتیں دور ہو جاتی تھیں۔ اگر تم عزیز ہو تو میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی لوٹا دے تاکہ میں دیکھ کر پہچان سکوں کہ واقعی ہی تم عزیز ہو۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس بوڑھی عورت کی آنکھیں واپس آ گئیں۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو بینائی لوٹ آئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ۔ بس وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑی ہو گئی اور اس نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ واقعی آپ ہی عزیز علیہ السلام ہیں۔ وہ بوڑھی عورت بنی اسرائیل کے محلے کی جانب دوڑی اور اس وقت لوگ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس محفل میں حضرت عزیز علیہ السلام کا بیٹا جو کہ ان کا سردار تھا، اس کی عمر 118 سال تھی اور آپ علیہ السلام کے پوتے بھی موجود تھے۔ اس بوڑھی عورت نے جب سب کو حضرت عزیز علیہ السلام کے لوٹنے کی اطلاع دی تو کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میری بینائی انہی کی دعا سے لوٹ آئی ہے اور میں چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو گئی ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ حضرت عزیز علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں 100 سال تک موت کی آغوش میں رہا ہوں اور پھر مجھے نئی زندگی عطا کی گئی ہے۔ لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور عزیز علیہ السلام کے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام چنانچہ جوان تھے، اس لیے لوگ انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ بھی لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد گرامی کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک تل ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے اپنے کندھوں سے کپڑا ہٹایا اور دکھایا کہ دیکھو یہ ہے وہ تل میرے کندھوں پر موجود ہے۔ بنی اسرائیل ابھی بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کہنے لگے کہ عزیز علیہ السلام تو تورات کے حافظ تھے اور بخت نصر نے تورات کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اب تو تورات کے وہی حصے موجود ہیں جو لوگوں کو یاد تھے۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے ان کی بات سنی تو انہیں تورات دوبارہ لکھ دی اور بنی اسرائیل کے امور کے نگران بن گئے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کے والد نے تورات کے نسخوں کو کسی جگہ دفن کیا تھا جس کے متعلق صرف آپ علیہ السلام کو علم تھا۔ آپ علیہ السلام کے متعلق جب بنی اسرائیل نے کہا کہ اگر آپ علیہ السلام اپنا دعوے میں سچے ہیں تو ان نسخوں کو لے آئیں، حضرت عزیز علیہ السلام نے انہیں ساتھ لیا اور وہ نسخے نکال لیے۔ جب ان نسخوں کو نکالا گیا تو وہ بوسیدہ ہو چکے تھے اور ان پر موجودہ حرف مٹ چکے تھے۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے تورات کو دوبارہ تحریر کرنا شروع کیا۔ اس مقصد کے لیے آپ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان سے شہاب ثاقب کے ٹکڑے گرے جن سے روشنی نکل رہی تھی اور وہ روشنی آپ علیہ السلام کے اندر داخل ہوئی۔ اس معجزے کو دیکھ کر بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے جب حضرت حزقیل علیہ السلام کے عبادت خانے میں بیٹھ کر تورات کا کام مکمل کیا اور اسی جگہ آپ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے کے مطابق آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نشانی بن گئے۔
آپ علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کے ساتھ چلتے تو وہ بوڑھے لگتے اور آپ جوان لگتے۔ جس وقت آپ علیہ السلام کی روح قبض کی گئی اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر صرف 40 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کا وصال اسی حیت میں ہوا۔ تو یہ تھا حضرت عزیز علیہ السلام کا مکمل تفصیلی واقعہ، وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے پیارے بندے کو 100 سال موت کی نیند سلایا اور پھر دوبارہ زندہ کیا۔ اسی طرح کافر اور مشرک لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کس طرح سے دوبارہ زندہ کرے گا، جبکہ ہم تو اپنی لاشوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اس کے ایک کن فیکن سے تمام دنیا کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور تمام دنیا الٹ پلٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ شہنشاہ عظیم ہے اور تمام قدرت کا مالک ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پروردگار دو عالم نے ہمیں مسلمان بنایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمارا ایمان قائم و دائم رکھا۔ آگے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کی سلامتی رکھے اور مرتے دم تک ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخری وقت میں ہمیں کلمہ شہادت جیسی موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، دوست احبابوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، اور اگر آپ لوگ کسی پیغمبر کا واقعہ سننا پسند کرتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں ان کے بارے میں ویڈیو بناؤں گی۔ اللہ حافظ۔